نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا کہ حضور نے فرمایا اے عثمان تم جاؤ اور ان کے ساتھ جا کر گفتگو کرو، معاملہ طے کرو اور ان کو بتاؤ کہ ہم اگر آئے ہیں تو ہم تو صرف اور صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو کرنے کے لیے اہل مکہ کے پاس پہنچے، اب کتنے عرصے کے بعد، تقریباً 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی واپس مکہ میں آئے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں اور اس چیز کو اپنے اوپر طاری کریں، ایک بندہ بیرون ملک گیا ہو، 6 سال کے بعد اپنے وطن واپس آیا ہو، اپنا گھر دیکھے جسے چھوڑ کر گیا ہے، اور بالخصوص اللہ کا وہ پاک گھر حرم اور وہ کعبۃ اللہ اس کی نظروں کے سامنے ہو کہ جس کے لیے احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے 1400-1500 افراد اللہ کے محبوب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ حضرت عثمان غنی کے سامنے وہ سارا منظر ہے، کعبہ بھی سامنے ہے، مقام ابراہیم بھی سامنے ہے، صفا مروہ بھی سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے، زمزم کا کنواں بھی سامنے ہے، اور پھر مشرک یہ کہیں کہ اے عثمان تم ہمارے رشتہ دار بھی ہو، تمہارے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، ان سے تو ہم بعد میں نپٹیں گے، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم نے اگر طواف کرنا ہے، تم نے اگر عمرہ کرنا ہے عمرہ کرو، طواف کرو، صفا مروہ کے چکر لگاؤ اور اپنا احرام جو ہے وہ کھول دو، بال کٹوا کر یا حلق کروا کر، یعنی جو عمرے کا ایک طریقہ ہے، تمہارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، جاؤ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم تو عمرہ کر لو۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کا ہی احرام باندھا ہوا ہے، اور یہ شرعی حکم بھی ہے کہ جب بندہ احرام باندھ لے اور اس کام کے کرنے سے پہلے اگر احرام کھول دے اس پر دم لازم آ جاتا ہے، یعنی گناہ گار بھی ہوتا ہے اور دم لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی جانور کی قربانی کرے گا، اس کا جو گناہ احرام اتارنے کا جو گناہ ہے وہ جانور کی قربانی اس کا کفارہ بنے گی اور رب تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب احرام باندھا ہوا ہے، عمرے کی نیت بھی ہے، اجازت بھی مل گئی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھی میں نے نہیں کرنا، میں نے طواف نہیں کرنا، میں نے عمرہ نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا عثمان تمہیں تو ہم نے اجازت دی ہے، اختلاف ان سے ہے، روکا ہم نے ان کو ہے، منع ہم نے ان کو کیا ہے، لیکن تم اکیلے آئے ہو، ہمارے رشتہ دار ہو، تم سے ہمارے تعلقات بھی ہیں، تمہیں اجازت ہے۔ ما کنت لافعل حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ اب حضرت عثمان غنی کا جواب کیا ہے؟ حالانکہ نیت بھی ہے، احرام بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن صرف اور صرف بات کیا ہے بھئی جب ہم چلے حضور کے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان حضور سے پہلے کعبے کا طواف کر لے؟ ما کنت لیفعل حتی یطوف بہ رسول اللہ۔ آپ نے جواب یہ دیا جب تک حضور طواف نہیں کریں گے عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ یہ ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم جو ہے ظاہر ہوا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاذ ورگی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے، اس شعر سے پہلے اعلیٰ حضرت نے 2 اشعار ذکر کیے، 2 واقعے 2 شعروں میں ذکر کیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ساری نمازوں میں اگر کسی نماز کی تاکید قرآن نے کی ہے تو وہ عصر کی نماز کی ہے، کیونکہ اکثر فقہا کے نزدیک صلاۃ الوسطیٰ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ قرآن مجید میں ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا نمازوں پر حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، اور بالخصوص جو درمیانی نماز ہے اس کی خاص طور پر پابندی کرو۔ اب وہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ اکثر فقہا کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کہ فجر سے لے کر عشاء تک یہ 5 نمازیں ہیں دن کی، اور عصر چونکہ درمیان میں آتی ہے اس لیے صلاۃ الوسطیٰ عصر ہے۔ اگرچہ اختلاف ہے، کوئی ظہر کہتا ہے، کوئی فجر کہتا ہے، لیکن زیادہ جو قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ عصر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، سب سے زیادہ اہمیت والی نماز عصر ہے، مولا علی نے آپ کی نیند پر اپنی نماز قربان کر دی۔ ہاں صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے،
حضرت ابو بکر صدیق جان بچانا فرض ہے، پتہ بھی ہے کہ جس سوراخ کے اوپر میں نے ایڑی رکھی ہوئی ہے آگے سے سانپ اس کو ڈس رہا ہے، ڈنگ مار رہا ہے، جان بچانا ہر بندے پر فرض ہے، حتیٰ کہ وہ حرام چیز جو اللہ نے حرام کی ہے اس جان کو بچانے کے لیے ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم مردار کھا سکتے ہیں، ہم شراب پی سکتے ہیں، اگر ان کی وجہ سے ہماری جان بچتی ہو تو رب کا حکم ہے، اجازت ہے، قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک طرف نماز تھی، ایک طرف حضور کی نیند تھی، ایک طرف جان تھی اور ایک طرف حضور کا آرام تھا، صرف آرام تھا۔ یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھ کر حضور کو بچایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کو بچایا، حضور کے آرام کو بچایا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا، اب یہاں سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ایک ہوتی ہے یہ اصول فقہ کے الفاظ ہیں، ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے فرع، یعنی اصل وہ مسئلہ جو دین کی بنیاد ہے اور فرع وہ ہوتی ہے فرعین، فرع وہ ہوتی ہے جو آگے سے اسے اخذ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض جتنے بھی فرض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے کے سارے فرائض ہیں، جملہ فرائض سارے کے سارے جو فرض ہیں یہ فروع ہیں، یہ آگے سے شاخیں ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ اصل الاصول، بندگی استاج ور کی ہے، سارے دین کی بنیاد کیا ہے؟ وہ حضور کی پیروی ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ مولا علی کو نہیں تھا پتا اصل کی اہمیت کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں تھا پتا کہ جان بچانا یہ فرض ہے، حضرت عثمان غنی کو کیا نہیں تھا پتا کہ عمرے کی نیت کر کے آئے ہیں، احرام بغیر عمرے کے نہیں کھل سکتا، لیکن کیا ہے؟ اصل الاصول، بندگی استاج ور کی ہے، اگر حضور کی مانیں گے تو رب کی بھی مانی جائے گی، لیکن حضور کی نافرمانی کر کے یا حضور کو چھوڑ کر اگر ہم یہ کہیں بھی اللہ کے راستے پر چل جائیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجتی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا ایمان لے آؤ، یہودیوں نے آگے سے یہ جواب دیا ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں، وہ جو شریعت تورات میں ہمیں ملی ہے ہم اس کی اقتداء کرتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم آپ کے بغیر بھی اپنے رب کو پالیں گے۔ رب نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب ان سے کہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے پاؤ گے، مجھ سے محبت کر لو گے، بغیر آپ کے، محبوب آپ کے بغیر یہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، یہ کہتے ہو اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، نہیں ہو سکتا، فاتبعونی، پہلے میرے پیچھے چلو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ، جب میری اتباع کرو گے اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ صحابہ نے اپنے عمل سے یہی ہمیں بتایا ہے کہ جب تک حضور کی پیروی نہیں ہوگی اور ذکر خدا جو ان سے جدا، اگر اللہ کا ذکر حضور کو چھوڑ کر کیا جائے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، وہ ذکر بھی اللہ تک لے کر نہیں جائے گا، وہ تو جہنم میں لے کر جائے گا اللہ کے محبوب کو چھوڑ کر۔ اور شیخ ابن تیمیہ جو کہ سعودی عرب کے جتنے بھی علماء اور آج کے جتنے بھی وہاں کے حنبلی کہہ لیں یا سلفی اپنے ساتھ وہ لکھواتے ہیں، سلفی ہمارا مسلک ہے، وہ سب کے سب سے زیادہ اگر پوری تاریخ میں کسی عالم کی پیروی کرتے ہیں تو وہ شیخ ابن تیمیہ، امام ابن کثیر کے بھی استاد ہیں، ابن قیم جوزی کے بھی استاد ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں الفرقان بین اولیاء اللہ و اولیاء الرحمن میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے اور یہ بات کرے کہ میں حضور کے بغیر بھی رب کو پالوں گا، وہ بندہ کافر ہے۔ حضور کے بغیر بھی میں پہنچ جاؤں گا، بھئی ذکر ہی کرنا ہے نا، لازمی تو نہیں بھی ان پر بھی ساتھ میں درود پڑھوں، لازمی تو نہیں میں ان کو بھی ساتھ میں مانوں، جس رب نے پیدا کیا ہے میں خود بھی اس تک پہنچ جاؤں گا، میں خود بھی اس کا ذکر علیحدہ بیٹھا کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں اور علماء کا اور صحابہ کا یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اللہ تک پہنچنا ہے۔ اب قیامت تک جو رسی اللہ تک پہنچاتی ہے وہ صرف حضور کی ذات ہے،
حضور کو چھوڑ کر اگر رب تک پہنچنا چاہیں گے تو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا. یہ قرآن میں رب کا بھی فیصلہ ہے. اب حضرت عثمان غنی نے کہا بھئی میں نے نہیں عمرہ کرنا, حضور آئیں گے, حضور پہلے کریں گے تو ہم بھی بعد میں کریں گے. اگرچہ ثواب کا کام ہے, نیکی کا کام ہے, نیت بھی کی ہے, احرام بھی باندھا ہے, لیکن جائیں نہ جب تک غلام, خلد ہے سب پر حرام, ملک تو ہے آپ کا, حضور مالک ہیں, حضور کریں گے تو ہم بھی کچھ کریں گے. اب حضرت عثمان غنی کو انہوں نے روک لیا کہ جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہوتا, جب تک کوئی معاملہ طے نہیں ہوتا آپ نہیں جائیں گے. اب انہوں نے سفیر بھیجا, حضرت عروہ بن مسعود, یہ بعد میں مسلمان ہو چکے تھے, اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے. تو عروہ بن مسعود کو انہوں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر ان کے ساتھ گفتگو کرو کہ بھی کس نیت سے آپ آئے ہیں اور ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اب عروہ بن مسعود جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اب صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے, میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات کوئی معاملہ اتنا سنگین اور غیرت والا ہوتا ہے کہ بندے کی زبان سے جو نکلے ہوئے جملے ہوتے ہیں بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کیا نکل گیا. میں کتنا بھی شریف ہوں کہ میں نے کبھی گالی نہیں دی, لیکن بعض اوقات کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, کوئی میرے والد کو گالیاں شروع کر دے یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے میری بھی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کلمہ نکل جائے. لیکن سب سے بڑھ کر اگر غیرت کسی بندہ مومن کو ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. اور ہمارا معاملہ ذرا الٹ ہے, ہمیں اللہ کے رسول نے, اللہ نے حکم دیا درگزر کر دو, معاف کر دو, لیکن وہ باتیں ہمیں یاد آتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے. کسی نے حضور کو برا کہا ہے معاذ اللہ, یا درگزر کر دو, اسلام امن کا درس دیتا ہے. کسی نے تمہیں گالی دی ہے, اس کی ایسی کی تیسی, بھئی اسلام یہاں حکم دیتا ہے تمہیں کسی نے گالی دی ہے, تمہارے والد کو کسی نے گالی دی ہے, اسلام یہاں کہتا ہے کہ امن کا درس دیتا ہے, بھئی تمہارا ہی مومن بھائی اگر گالی دے دی ہے اس کو درگزر کر دو. لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آئے, اسلام وہاں امن کا نہیں, اسلام وہاں غیرت کا درس دیتا ہے. یہاں غیرت دکھاؤ. اب اپنے والد کو گالی پر تو تم نے بڑی غیرت دکھائی, حالانکہ سمجھاتے رہے بھی پر امن رہو, کوئی بات نہیں, نہیں اس نے گالی کیوں دی, اس کی جرت کیسے ہوئی گالی دینے کی. وہاں پر جب ہم امن کا درس دیتے ہیں وہاں پر اسلام درگزر کا درس دیتا ہے. ذاتی لحاظ سے جو معاملات ہیں اسلام وہاں درگزر کا درس دیتا ہے, معاف کرنے کا درس دیتا ہے. جہاں بات اللہ اور اس کے رسول کی آئے اسلام وہاں اپنی ایمانی غیرت ظاہر کرنے کا حکم دیتا ہے. عروہ بن مسعود آئے اور آ کر حضور سے کیا کہنے لگے, حضور سے کہنے لگے اب کوئی بندہ ہمارے والد کے سامنے بیٹھ کر یہ کہے کہ بھئی آپ کی اولاد ٹھیک نہیں ہے یا آپ کی اولاد نے آپ کا ساتھ نہیں دینا, تو اولاد کو غصہ چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ غصہ آئے گا کہ بھئی ہم اپنے والد صاحب کے لیے جان بھی حاضر کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے بیٹھا کہہ رہا ہے کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کے کام نہیں آنا, آپ کے بیٹوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. اب حضور کے صحابہ, یہ تو ایک صرف مثال کے لیے کوئی والد یا بیٹے کا میں تعلق بیان کرتا ہوں, جو حضور سے کسی امتی کو محبت ہے اس کے یہ کوئی مثال کیا دور تک بھی اس کی مثال نہیں ہو سکتی. ایک والد اور ایک اولاد کی محبت کی مشابہت اور تمثیل کہ میں کہوں جس طرح ایک والد کو اولاد سے یا اولاد کو والد سے محبت ہوتی ہے, والدہ سے محبت ہوتی ہے, امتی کو اپنے نبی سے, یہ کوئی مثال نہیں ہے, ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. کہاں وہ محبت اور کہاں اللہ کے محبوب سے محبت. اب عروہ بن مسعود حضور سے کہنے لگے بھی آپ آئے ہیں, آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ کو اگر یہ مان ہے کہ 1400-1500 افراد آپ کے ساتھ ہیں, اگر ابھی ہم جنگ کرنے کے لیے آ گئے نا تو یہ بھاگ جائیں گے, یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے وہ جو جملہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میں وہ جملہ یہاں پر بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا سخت جملہ اور کتنا سخت جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیا. اگر کسی کو وہ چاہیے ہو تو بے شک مجھے وہ میسیج کرے, میں اس کو واٹس ایپ میں وہ حدیث سینڈ کر دوں گا صحیح بخاری کی, یا یہاں پر اگر موجود ہے تو وہ وہاں پڑھ سکتا ہے. اتنا سخت جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیا اور عرض کی حضور یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے, ہم نے تو آپ کے لیے ماں باپ سب کچھ چھوڑا ہے, ہم آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اب عروہ بن مسعود بیٹھا ہوا ہے, نماز کا وقت ہوا اور حضور وضو فرمانے لگے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی لایا گیا، حضور نے پانی لیا، سب سے پہلے کلی کی، جب حضور نے کلی کر کے پانی باہر پھینکا تو کسی صحابی نے بھی وہ پانی زمین پر گرنے نہیں دیا، ہاتھوں کو آگے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضور کا ادب، حضور کی تعظیم، حالانکہ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ رب نے فرمایا ہو اے میرے محبوب کے صحابہ جب بھی میرا محبوب وضو کرے تو پانی نیچے نہیں گرنے دینا، یہ کہیں بھی حکم نہیں ہے۔ رب نے صرف اتنا حکم دیا وَعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ میرے محبوب کی عزت بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے، میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، میرے محبوب کا احترام اور ادب کرنا ہے۔ بس رب نے اتنا حکم دیا، صحابہ نے کر کے دکھایا بھی، اب احترام ایسے کر کے دکھانا ہے۔ کلی کی ہے، پانی نیچے نہیں گرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناک میں پانی ڈالا، ناک کو صاف کیا۔ اب جو منہ سے تری یا ناک صاف کرتے ہوئے بلغم یا جو بھی ناک سے کوئی تری نکلی تو عروہ بن مسعود یہ بھی کافر ہے، یہ بعد میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، اب اسی وقت ابھی کافر ہے اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب منظر دیکھا کہ ناک سے پانی اگر نکالا ہے تو وہ بھی کسی نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ 1400-1500 صحابہ ہیں، آگے ہاتھ کرتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں، جسم پر مل لیتے ہیں۔ اب 1400-1500 ایک جگہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے، اب ایک پانی لے کر سائڈ پر ہوا ہے تو دوسرا اس کے ہاتھ سے تری لے رہا۔ یہ تمہارے ہاتھ اگر گیلے ہیں، تم نے ہاتھ مل لیے ہیں لیکن ہاتھ ابھی ہلکے ہلکے گیلے ہیں تو ہاتھ سے ہاتھ لگا رہا ہے۔ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ حضور کی تعظیم ایسے کرنی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، پورا وضو کیا تو پانی کا قطرہ بھی صحابہ نے نیچے نہیں گرنے دیا۔ اب عروہ بن مسعود جب واپس گیا، انہوں نے پوچھا بھی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو، کیا دے کے آئے ہو، کیا ہمیں مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ہی سفیر بن کر روم کے پاس بھی گیا ہوں، ان کے سونے کے محلات، ان کے سونے کے تخت بھی میں نے دیکھے، عالی شان محلات میں وہ زندگی گزارتے ہیں، ہاتھوں میں کنگن سونے کے پہنے ہوئے ہیں، میں نے انہیں بھی دیکھا ہے۔ میں تمہارا سفیر بن کر روم میں بھی گیا ہوں اور شہنشاہ روم ہرقل کو بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، اس کا دربار بھی میں نے دیکھا ہے، اس کا محل بھی میں نے دیکھا ہے، جہاں بیٹھتا ہے وزراء، کرسیاں، تخت، سب کچھ میں نے دیکھا ہے۔ لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں جتنی محبت اللہ کے محبوب کے صحابہ ان سے کرتے ہیں کوئی شہنشاہ روم کا سپاہی ان سے نہیں کرتا۔ اور میں تمہیں یہ بتا دوں بھئی تم اس قوم کو کیسے شکست دے سکتے ہو؟ بھئی اگر وہ قوم اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی اگر زمین پر گرنے نہیں دیتے تو بتاؤ کیا کبھی اپنے نبی کا خون زمین پر گرنے دیں گے؟ تم چاہتے ان کو شکست دو، ان سے لڑو، ان کو نقصان پہنچاؤ، اگر ایسے لوگ تمہارے سامنے ہیں تم تو لاکھوں میں بھی ہو کر ان سے کبھی بھی نہیں فتح حاصل کر سکتے۔ لہذا میں مشورہ تمہیں دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کوئی امن کا ایسا معاہدہ کرو کہ وہ امن و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ جائیں۔ اب جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی اور خبر یہ آئی کہ بھی عثمان واپس نہیں آئے، اور کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا بھئی ہم پہلے تو ان کے ساتھ امن کے معاملے کے ساتھ آئے تھے کہ اگر یہ اجازت دیں گے ہمیں، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے صرف آئے ہوئے، لیکن اب انہوں نے ہمارا جو ایک سفیر تھا، کیونکہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایک انٹرنیشنل لا اور قانون ہے کہ کسی بھی ملک کا جو سفیر ہوتا ہے اس کو امن دینا، جس ملک میں وہ جائے اس کو امن دینا یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضور کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب کا سفیر آیا اور مسیلمہ کذاب نے حضور کی بارگاہ میں اپنا سفیر بھیجا، تو وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا مسیلمہ کذاب، اور اس نے کہا بھی جا کر ان سے یہ کہو کہ آپ آدھی زمین کے آپ نبی ہیں اور آدھی زمین کا میں نبی ہوں، بانٹ لیتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ جب حضور کے سامنے وہ سفیر آیا تو اس نے یہ بات مسیلمہ کذاب کی رکھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ آدھی زمین کے آپ نبی ہو جائیں، آدھی زمین کا میں نبی ہو جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، حضور نے فرمایا وہ آدھی زمین کی بات کرتا ہے میں تو اسے یہ تنکا بھی نہ دوں۔ کیوں؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ رب العزت نے مجھے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
ساری کائنات کا میں نبی اور رسول، ساری دنیا کا میں نبی اور رسول، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور نے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے اپنا؟ وہ کہتا ہے میرا بھی یہی عقیدہ ہے، میں اسے اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ تو حضور نے تب بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر یہ قانون نہ ہوتا کہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں ابھی اس عقیدے کی وجہ سے تمہیں یہی قتل کروا دیتا، لیکن چونکہ یہ قانون ہے کہ تم آج سفیر بن کر آئے ہو، لہذا اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑا درخت تھا اور حضور اور صحابہ اس کے نیچے، کوئی صحابی کسی درخت کے نیچے چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، حضور اور باقی صحابہ کچھ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ اب حضور نے صحابہ سے یہ کہا بھی پہلے تو ہم اس نیت سے آئے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، انہوں نے ہمیں عمرے سے روک دیا ہے، اور اب ہمارا جو سفیر ان کے پاس گیا ہے گفتگو کرنے کے لیے، انہوں نے اسے بھی قتل اور شہید کر دیا ہے، لہٰذا میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور عزم کرو، عہد کرو کہ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا ان سے بدلہ نہ لے لے۔ حضور نے ہاتھ کیا، اب سارے صحابہ نے 1400 سے لے کر 1500 وہ صحابہ تھے، سب نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، حضور ہم حاضر ہیں، ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ اور پھر رب کیا فرماتا ہے قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوب جب درخت کے نیچے آپ کے صحابی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، آپ کا رب تب سے ہی ان پر راضی ہے، ان سب پر آپ کا رب راضی ہے، ان کے اس عمل پر رب راضی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ آج اسی لیے ہم جب کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کے لیے یہ لفظ کیوں بولتے ہو؟ تو ہم تو نہیں بولتے، ہم کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے؟ یہ ان کے ساتھ یہ لفظ تو ہمارے رب نے بولا ہوا ہے، ہمارا رب کہہ دے بھی میں راضی ہوں تو ہماری کیا ضرورت ہے ہم کہے بھی نہیں راضی؟ وہ رب خود کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جتنے بھی مومن اس وقت وہاں پر موجود تھے اللہ ان سب سے راضی ہے، ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، ان میں باقی جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ رب فرماتا ہے میں ان سب سے راضی ہوں، اس لیے ہم بھی جب کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہے۔ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو قرآن میں رب تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کے محبوب کے لیے حضور کے صحابہ نے جس طرح سے محبت کا اظہار فرمایا اور جس طرح سے اپنے ایمان کا اظہار کیا کہ باقی محبتیں ساری اپنی جگہ ہیں اور باقی رشتہ داریاں باقی تعلقات وہ سارے اپنی جگہ ہیں، ان کے حقوق پورے کرنا، ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا، یہ سب کی سب اپنی جگہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر لازم کی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو ذمہ داری وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، ماں باپ کے بڑے فرما بردار ہیں، اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بیوی کے حقوق بھی پورے کیے ہیں، والدین بہن بھائی سب رشتہ داروں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم اپنی وفاداری کا اظہار نہیں کر رہے تو ان ساری چیزوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک ظاہری فائدہ ضرور ہوگا۔ جس طرح حضور نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات اور رشتہ داریاں جوڑ کر رکھا کرو، رشتہ داریوں کو توڑا نہ کرو، اور جب تم رشتہ داریوں کو جوڑو گے اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ کافر ہے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ کافر، اللہ کو نہیں مانتا، لیکن رب تعالیٰ اس کے اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کو دنیا میں رزق ضرور دے گا۔ یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، یہ دنیاوی لحاظ سے ہمیں فائدہ ضرور دیتی ہیں، لیکن حقیقی فائدہ قبر اور آخرت کا جو فائدہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت
اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اسی لیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا، پہلا پارہ ہے اس کا آخری صفحہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب اگر ان منافقوں سے کہہ دے اگر یہ ایمان لاتے ہیں اس طرح جس طرح آپ کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ان کا ایمان قبول ہوگا۔ ان کا ایمان اپنے سامنے رکھیں، ان کا ایمان کس طرح سے حضور سے محبت کی، حضور کی تعظیم، حضور کی عزت، حضور کا ادب و احترام، حضور کے صحابہ نے کس طرح سے کیا اور آپ کی سنت پر کس قدر مضبوطی سے انہوں نے اس کو تھامے رکھا۔ جب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے تو ضرور اللہ کی بارگاہ میں ہماری وہ اتباع، ہمارا وہ عمل، وہ فرما برداری، وہ تابع داری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حضور کے صحابہ کی طرح اپنی اور اپنے محبوب کی فرما برداری اور محبت کرنے